الحمد لله الذي لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا ضد له ولا لد له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومحبوبنا ومحبوب معبودنا ومأوانا وملجانا وأعلانا وأولانا ومولانا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وذريات محمد وآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. معزز اساتذہ اکرام اور منصفین اعزام، آج جس موضوع کو ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے توحید باری تعالی. سامعین محترم، پہلا توحید کا عقیدہ اساسی بنیادی عقیدہ ہے جس پر تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کا مدار ہے. اگر توحید کا عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نزدیک انسان کی کوئی نیکی مقبول و منظور نہیں ہوگی، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام انبیاء کرام کو عقیدہ توحید کی اشاعت کے لیے بھیجا ہے، اور ہر نبی نے عقیدہ توحید کا اعلان کیا ہے. لیل و نہار، شب روز، دن رات، ہر نبی نے اپنی امت کو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کر توحید کا اعلان کیا ہے کہ اے میری قوم، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وعظ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ کر توحید کا اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. میرے دوستو، توحید کا معنی یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ذات اور صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہونے میں ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، موجود ہے، شریکوں سے پاک ہے. وہی ایک اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، وہی مسجود ہے، سجدے کے لائق ہے، وہی مقصود ہے، پکارنے کے لائق ہے، وہی خالق ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. اے میرے دوستو، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، حالات بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، حالات بگاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کسی کی بس میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب مخلوق ہے، خالق اللہ ہے، سب محکوم ہے، حاکم اللہ ہے، سب ضعیف ہے، قوی اللہ ہے، سب عاجز ہے، قادر اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ حالات بنائے، کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ بگاڑے، کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چھین لے، کوئی دے نہیں سکتا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے بادشاہت کو چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. وہ اللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کیا مقصد؟ لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رافع الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ. سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نام کو اس کے ساتھ ملا رہو، اور اب اس بات کو دل میں بٹھانا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ جاہلیہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے. بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا.
لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔